وہ جلالی تہوار ہے جب یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 روز کے بعد زندہ تیسری طور پر اپنے شاگردوں کے روبرو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مردوں میں سے زندہ ہونے کے 40 دن تک اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بہت سے ثبوتوں کے ساتھ اپنے شاگردوں پر زندہ ظاہر ہوتا رہا۔ وہ ان کو تعلیم دیتا رہا، وہ انہیں خدا کی بادشاہی کی باتیں سکھاتا رہا، وہ انہیں مضبوط کرتا رہا، وہ انہیں قائل کرتا رہا، اور جو یسوع مسیح کی بابت غلط تعلیمات تھیں، غلط بدعات تھیں، غلط نظریات تھے، غلط اعتقادات بیج کے بیجے ڈالے جا رہے تھے، یسوع مسیح خود ان اعتراضات کی تردید کرتا رہا۔ 40 دن کے بعد وہ گھڑی آتی ہے جب یسوع المسیح 40 دن کے بعد ان کے دیکھتے ہی دیکھتے صعود فرما گئے، آسمان پر چلے گئے۔ صعود جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اوپر کی طرف جانا، چڑھنا، ارتفاع کرنا۔ یعنی یسوع المسیح کی عید صعود خدا باپ کی طرف سے یسوع مسیح کی مؤثر زمینی خدمت پر ایک مہر ثبت کرتی ہے۔ وہ باپ جس نے صلیب پر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا اور صلیب پر یسوع پکار اٹھا تھا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عید صعود پر وہی باپ بدلی کی صورت میں جو خدا کی حضوری کی علامت ہے، ایک بار پھر یسوع کو قبول کرتی ہے، اور خدا باپ ایک بار پھر عزت اور اختیار کے ساتھ اس عزیز بیٹے کو دوبارہ جلال میں سرفرازی کی حالت میں شامل کرتا ہے۔ خدا کا عزیز بیٹا جس سے وہ خوش ہے، جو اس کا ازلی کلمہ ہے، جو ابتدا سے اس کی رفاقت میں تھا، جو باپ کی گود میں تھا، وہ جو باپ کی گود سے نکل کر دنیا میں آیا تھا، اسی ازلی، اسی مجسم، اسی جلالی، اسی فتح مند بیٹے کا اب دنیا سے نکل کر دوبارہ باپ کی رفاقت میں جانا، یہ عید صعود ہے۔ ہاللیلویہ۔ عید صعود المسیح یسوع المسیح کے جلال میں اوپر اٹھائے جانے کا دن ہے۔ یہ یسوع المسیح خدا کے بیٹے کی اقبال مندی اور سرفرازی کا دن ہے۔ یہ یسوع المسیح کی کامرانی اور سرفرازی کا دن ہے۔ یہ یسوع المسیح کی جلال میں بحالی کا دن ہے۔ یہ جلال کے بادشاہ کا ابدی دروازوں اور بلند پھاٹکوں سے بھی گزر جانے کا دن ہے۔ یہ لشکروں کے خداوند کا آسمانی مقاموں میں داخل ہونے کا دن ہے۔ عید صعود خدا کے بے عیب ذبح شدہ فاتح برے کی تاج پوشی اور تخت نشینی کا دن ہے۔ عید صعود المسیح راست باز کا اپنی کلیسیا کا کے لیے بطور شفاعت کنندہ آسمانی مقاموں میں پہنچ جانے کا دن ہے۔ یہ اس بڑے عظیم حقیقی سردار کاہن کا مستقل طور پر پاک ترین مکان میں تشریف آوری کا دن ہے۔ ہاللیلویہ۔ الغرض میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح زمینی خدمت سر انجام دے کر بادشاہی کے فرائض اپنے شاگردوں کو سونپ کر قرۂ عرض سے قرۂ بعد میں پہنچا، پھر وہ قرۂ بعد سے قرۂ آب میں پہنچا، پھر قرۂ جماعت سے قرۂ برودت میں پہنچا، پھر قرۂ عرضی سے قرۂ بیرون کی انتہاؤں سے بھی گزرتا ہوا فلک الافلاک میں پہنچا، اور باپ کے دانے پہنچ کر تخت نشین ہو گیا۔ اور کلام کہتا ہے کہ اس بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، وہ ان کی نظروں سے چھپ گیا، لیکن وہ باپ کے دانے سرفراز ہو کر اس کے دانے تخت نشین ہو گیا۔ یہ عید صعود ہے، یہ خدا کے بیٹے کا اس کی مہر ہے، اس کی خدمت پر مہر ہے کہ جو اس نے کفارہ دیا ہے، جو اس نے کام کیا ہے، اسے آسمانی قبولیت کا شرف
حاصل ہو گیا۔ عید سعود تو منا لی گئی۔ اب جب یسوع مسیح آسمان پر تشریف لے گئے، یسوع مسیح کوہ زیتون سے آسمان پر چلے گئے، تو اس کے شاگرد اسے یوں کر کے آسمان میں دیکھتے جا رہے تھے، گور گور کر آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ NIV اردو ترجمہ میں دیکھ رہا تھا، لکھا تھا کہ ٹکٹکی باندھے ہوئے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع تو آسمان پر چلا گیا، اب کلیسیا کیا کرے؟ یسوع مسیح کے صعود فرمانے سے لے کر یسوع مسیح کی واپس آمد ثانی تک کا عرصہ فضل کا عرصہ ہے۔ یہ کلیسیا کا دور ہے، اور کلیسیا کا یہ کام نہیں کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر صرف آسمان کی طرف دیکھتی رہے کہ ہمارا یسوع آسمان پر چلا گیا۔